بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی ملک میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی بہت امیر تھا اور وہ بھائی سونار کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا جس پر وہ سونا بنایا کرتا تھا۔ دوسرا بھائی غریب تھا لیکن بہت ایماندار تھا۔ وہ جھاڑو بنا کر اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ امیر بھائی کے کوئی اولاد نہ تھی لیکن غریب کے 2 لڑکے تھے جو جڑواں پیدا ہوئے تھے اور ایک شکل و صورت میں اتنے ملتے جلتے تھے کہ ان کے ماں باپ کو بھی انہیں پہچاننے میں مشکل ہو جاتی تھی۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک خاص نشانی مقرر کر لی تھی۔ غریب بھائی کا نام سیفی اور امیر کا نام زلفی تھا۔ سیفی اکثر جنگلوں میں جھاڑوؤں کے لیے سکے چننے جایا کرتا تھا۔ جنگل میں وہ سکے چن رہا تھا، وہاں اس نے سنہرے رنگ کی چڑیا دیکھی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت چڑیا پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سیفی نے چڑیا کو پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر جب اس کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی تو اس نے ایک کنکر سے اس پر نشانہ لگایا۔ چڑیا تو بچ گئی مگر اس کا ایک پر گر گیا۔ سیفی نے وہ پر اٹھا کر دیکھا تو وہ سونے کا پر تھا اور اپنے بھائی زلفی کو دکھایا۔ امیر بھائی نے اپنے سیدھے سادے اور نیک بھائی کو پھسلا کر اور کچھ پیسے دے کر وہ پر لے لیا۔ پھر اس نے اسے کہا کہ وہ چڑیا پکڑ کر اگر مجھے لا دے تو میں بہت زیادہ دولت دوں گا۔ پھر اگلے دن وہ ایک درخت پر چڑھ کر کچھ شاخیں کاٹ رہا تھا، وہاں بھی اس نے وہی چڑیا دیکھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس پر اس کا گھونسلہ ہوگا، چنانچہ اس نے درخت پر چڑھ کر چڑیا کے گھونسلے کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں اسے گھونسلہ مل گیا۔ گھونسلے میں ایک انڈا رکھا تھا جو کندن کی طرح چمک رہا تھا۔ اس انڈے کو لے کر سیفی گھر آیا اور پر کی طرح انڈا بھی اپنے بھائی کو دکھا دیا۔ بھائی نے تھوڑا سا روپیہ دے کر وہ انڈا ہتھیا لیا اور اس سے کہا کہ اگر تم وہ چڑیا مجھ کو پکڑ کر لا دو جس کا یہ انڈا ہے تو میں تم کو اتنا روپیہ دوں گا کہ تم اپنی پوری زندگی آرام سے بسر کر سکو گے۔ اگلے دن سیفی پھر جنگل گیا، وہاں اس نے پھر اس چڑیا کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر چڑیا کو ایسا نشانہ لگایا کہ وہ پھڑ پھڑا کر زمین پر آ گر پڑی۔ سیفی چڑیا کو اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر لے گیا اور اس سے کہا، لو یہ وہی چڑیا ہے جس کو لانے کے لیے تم نے مجھ سے کہا تھا۔ زلفی نے اس سے وہ چڑیا لے لی اور چند اشرفیاں اس بھولے والے غریب بھائی کو دے دی۔ غریب بھائی نے اتنی رقم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور تقریباً سال بھر کے لیے محنت مزدوری سے بے فکر ہو گیا۔ زلفی چلاک آدمی تھا، وہ اس مرغ زیری کی کہانی سن چکا تھا۔ اس نے چڑیا کو اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہا یہ میرے لیے پکا دو مگر اس کی کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے۔ کافی عرصے سے میں اس کی تلاش میں تھا، یہ مجھے آج ملی ہے، میں اس کو شوق سے کھاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی چڑیا نہ تھی، اس کے لیے یہ مشہور خوبی تھی کہ جو اس کی کلیجی کھا لیتا اس کو ہر صبح تکیے کے نیچے 2 سونے کے انڈے رکھے ہوئے ملتے۔ زلفی کی بیوی نے چڑیا کو اچھی طرح صاف کر کے چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جب چڑیا پک رہی تھی اتفاق سے زلفی کی بیوی کسی ضرورت سے کچن سے باہر چلی گئی۔ اسی دوران غریب سیفی کے دونوں لڑکے اپنے چچا کے گھر آئے اور باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے چڑیا کے پکنے کی خوشبو سونگھی تو دیکھنے کے خیال سے انہوں نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور دوسرے نے اس میں کفگیر چلایا۔ کفگیر چلاتے ہوئے 2 بوٹیاں دیگچی سے باہر گر گئی۔ بڑے بھائی نے مسکرا کر کہا، جو خندق میں گرتا ہے وہ سپاہی کا مال ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ اتنی دیر میں زلفی کی بیوی آ گئی اور ان دونوں کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھ کر بولی، یہ تم کیا کھا رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ گوشت کی 2 بوٹیاں دیگچی سے باہر گر گئی تھی، ہم نے کہا اسے واپس ڈالنا ٹھیک نہیں کیونکہ وہ مٹی میں مل گئی تھی، انہیں ہم نے کھا لیا۔ زلفی کی بیوی نے دیگچی کھول کر دیکھی تو اسے پتہ چلا کہ ایک کلیجی اور دل کے ٹکڑے ان بچوں نے کھا لیے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس کے شوہر کو کوئی شک نہ ہو، اس نے جلدی سے گھر کے پلے ہوئے کبوتروں میں سے ایک کبوتر کو ذبح کر ڈالا اور اس کی کلیجی اور دل چڑیا کے گوشت میں ملا دیے۔ جب ہانڈی پک گئی تو زلفی کی بیوی شوہر کے سامنے دیگچی اٹھا کر لائی۔ زلفی نے سارا گوشت کھا لیا اور رات کو خوش خوش اپنے بستر پر لیٹا۔ صبح اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب صبح اٹھ کر اس کے تکیے کے نیچے اس کو سونے کے انڈے نہ ملے۔ بچے نہیں جانتے تھے کہ خوش قسمتی سے کیا چیز ان کو مل گئی تھی۔ وہ جب صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے سرہانے کسی چیز کے نیچے گرنے کی جھنجھناہٹ سنی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکے تو دیکھا سونے کے 2 انڈے تھے۔
ان کو وہ اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ سیفی ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھبرا کر پوچھا کہ یہ تم کو کہاں سے ملے؟ بچوں نے اس کی بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا، مگر جب دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی سلسلہ رہا اور ہر صبح سونے کے انڈے ملنے لگے تو ایک دن سیدھا سادہ سیفی اپنے بھائی کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ زلفی فوراً سمجھ گیا کہ یہ کیا قصہ ہے اور بدلہ لینے کے لیے اس نے سیفی سے کہا کہ بدقسمتی سے تمہارے بچوں پر کوئی بھوت کا اثر ہے۔ تمہاری بدقسمتی تم کو بہت پریشان کرے گی، ان کو اپنے گھر میں نہ رکھو، انہیں جنگل میں چھوڑ آؤ۔ لیکن وہ مورخ اچھے برے کی پرکھ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنے کا دکھ بھی تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کی ہر بات پر اعتبار کرتا تھا۔ چنانچہ وہ بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ آیا جہاں جنگل بہت گھنا تھا۔ کچھ دیر تو بچے کچھ نہ سمجھے، مگر ان کو ذرا دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ ان کا باپ وہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن گھنے جنگل اور پیچیدہ راستوں کی وجہ سے انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ڈی تک نہ پا سکے۔ وہ رات بھر ادھر ادھر پھرتے رہے، چیختے چلاتے رہے، مگر بیکار۔ اگر کوئی آواز ان کو سنائی دیتی تھی تو وہ بھیڑیے یا دوسرے جنگلی جانور کی ہوتی۔ قرض و غریب بچے رات بھر پریشان حیران رہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ جب سورج اچھی طرح نکل آیا تو ایک شکاری ان کو ملا، جس نے ان سے پوچھا، پیارے بچوں تم کون ہو؟ ایک نے کہا کہ ہم غریب باپ کے لڑکے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہم دونوں بھائیوں کو ہر صبح سونے کا ایک ایک انڈا ملا کرتا تھا، جس سے ہمارے باپ کو یہ وہم ہو گیا کہ ہم پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ شاید اس ڈر کی وجہ سے وہ ہمیں جنگل میں چھوڑ گیا۔ شکاری کو ان دونوں بچوں کی باتیں سن کر ان پر ترس آیا۔ وہ ان بچوں کو اپنے گھر لے گیا۔ شکاری کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، وہ انہیں اپنے لڑکوں کی طرح پالنے پوسنے لگا۔ اس نے ایک کا نام زلفو اور چھوٹے کا نام سیفو رکھا۔ ان دونوں کو شکار کھیلنا سکھایا۔ جب وہ دونوں بڑے ہو گئے اور ملک بھر میں ان کے شکاری ہونے کی شہرت ہو گئی اور دور دور تک ان کی دھاک بیٹھ گئی تو ان کے شکاری باپ نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم دونوں خوب اب شکار سیکھ گئے ہو، اب تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ یہ سن کر دونوں بھائیوں نے آپس میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی۔ آزادی کا لفظ سن کر دونوں بھائیوں نے آپس میں کچھ باتیں کی اور اپنے شکاری باپ کے ساتھ مکان پر واپس آ گئے۔ دوسرے دن شکاری نے دونوں لڑکوں کو رخصت کیا اور چلتے وقت اس نے ان کو ایک چاقو دیا جس کا دستہ بہت چمکدار اور صاف تھا، اور ان سے کہا کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ تو اس چاقو کو ایسے پیڑ میں گاڑ دینا جہاں سے دو راستے الگ الگ جاتے ہوں۔ اگر کھویا ہوا بھائی اس راستے سے گزرے گا تو وہ اسی طرف جائے گا جدھر دوسرا گیا ہوگا۔ اگر تم میں سے ایک مر جائے تو چاقو کا پھل زنگ آلود ہو جائے گا، اور اگر زندہ رہو گے اس وقت تک چاقو چمکدار رہے گا۔ دونوں بھائی اپنے شکاری باپ سے گلے مل کر رخصت ہوئے۔ شام کو وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ انہوں نے اپنے ساتھ جو کھانا لائے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر خوب کھایا اور اس کے بعد کھلی ہوا میں سو گئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر روانہ ہو گئے۔ شام تک چلنے کے بعد وہ جنگل سے باہر نہ جا سکے، اس لیے بڑے بھائی نے مشورہ کیا کہ کچھ شکار کر لینا چاہیے تاکہ رات کی غذا کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ ایک نے بندوق کا نشانہ ایک جھاڑی پر لگایا، اس میں سے خرگوش نکل کر بھاگا۔ خرگوش کو دوسرا نشانہ ابھی لگا بھی نہ تھا مگر وہ زخمی ہو کر گر پڑا، اور خرگوش نے گرتے ہی دونوں سے کہا، میرے اچھے شکاریوں، اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو تو میں تم کو 2 خرگوش لا دوں گا۔ نوجوان شکاریوں نے خرگوش کا اعتبار کر لیا اور اس کو جانے دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 چھوٹے چھوٹے خرگوشوں کے بچوں کے ساتھ واپس آیا۔ شکاریوں نے ان کو نہیں مارا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ دونوں خرگوش بھی اپنے اگلے دونوں پاؤں سمیٹ کر شکریہ ادا کرنے کے لیے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد شکاریوں کو پھر بھوک لگی۔ انہوں نے کچھ جنگلی پھل کھا لیے تھے، تاہم پیٹ بھر کر نہ کھائے تھے، اس لیے انہوں نے دوسرے جانور کے شکار کی تجویز ہوئی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک لومڑ جاتی ہوئی دکھائی دی۔ ان میں سے ایک نے بندوق اٹھا کر لومڑی پر نشانہ لگایا۔ لومڑی بھی خرگوش کی طرح ان کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن جب شکاریوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ بولی، اگر تم مجھ کو زندہ چھوڑ دو گے تو میں اپنی جگہ تم کو 2 لومڑیاں لا دوں گی۔ انہوں نے سوچا کہ ایک لومڑ سے زیادہ تو 2 لومڑیاں کھانے میں مزہ آئے گا۔ لومڑی نے ایک چھلانگ مار کر نظروں سے غائب ہو گئی، مگر فوراً ہی 2 بچے لیے ہوئے واپس آئی۔ لومڑی کے بچوں کو دیکھ کر شکاریوں کا دل ان کو مارنے کو نہ چاہا، بلکہ خرگوش کے بچوں کی طرح ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر بھوک ستائی اور اس مرتبہ انہوں نے طے کر لیا کہ جو جانور بھی سب سے پہلے ملے گا
اس کا شکار کریں گے۔ ان کو ایک بھیڑیا ملا۔ ایک بھائی نے اس کو مارنے کے لیے بندوق اٹھائی ہی تھی کہ بھیڑیا چلایا، میرے اچھے شکاریوں، اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تم کو 2 بھیڑیے کے بچے لا دوں گا۔ شکاریوں نے اس شرط کو منظور کر لیا اور بھیڑیے کے بچوں کو بھی خرگوش اور لومڑی کے بچوں کی طرح اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر انہیں ایک رچھ نظر آیا اور شکاریوں کو اپنی طرح نشانہ تاکتے ہوئے دیکھ کر رچھ بولا، اگر تم مجھ کو نہ مارو تو میں تم کو 2 رچھ کے بچے لا دوں گا۔ چنانچہ 2 رچھ کے بچے شکاریوں کے پاس آ گئے اور ان بچوں کو بھی انہوں نے ان جانوروں کے ساتھ رکھ لیا۔ رچھ کے بچے چونکہ طاقتور تھے اس لیے شکاریوں کی حفاظت بھی وہ بخوبی کر سکتے تھے۔ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک شیر ان کے سامنے آ گیا اور دھاڑنے لگا۔ خوف ظاہر کیے بنا ان دونوں شکاریوں نے اس کی طرف بندوق اٹھائی، لیکن ان میں سے ابھی بندوق کسی نے بھی نہ چلائی تھی کہ شیر چلایا، اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو میں تم کو شیر کے 2 بچے لا دوں۔ پھر اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے شیر بھی ان کے پاس آ گئے۔ شکاریوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ جب بھوک زیادہ ستانے لگی تو انہوں نے دونوں لومڑیوں سے کہا کہ بہت مشہور ہے کہ تمہاری ہوشیاری، جب معلوم ہو تم ہمارے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کرو۔ جانوروں نے آپس میں کچھ کانا پھوسی کی اور اس کے بعد شکاریوں سے کہا کہ یہاں سے تھوڑی دور ایک گاؤں ہے جہاں سے ہمارے ماں باپ اکثر مرغیاں لایا کرتے تھے، ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔ آپ گاؤں سے باہر آرام کیجیے گا، ہم دونوں مرغیاں پکڑ کر لائیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ کر کھانے کے لیے کچھ چیزیں خریدی، خود بھی کھائی، اپنے جانوروں کو بھی کھلائی۔ شکاریوں کو چند مرغیاں دکھائی لیکن انہوں نے انہیں نہیں پکڑا اور چند روز تک دونوں بھائی اسی طرح چلتے رہے کہ ایک دن ان کی ملاقات ایک امیر شخص سے ہوئی۔ یہ کہ ان دونوں بڑے اچھے شکاری ہیں۔ امیر آدمی نے ان سے کہا، میں تم میں سے ایک کو اپنا نوکر رکھ سکتا ہوں، مجھے ایک شکاری کی ضرورت ہے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے امیر آدمی کے ساتھ چلنے کی رضامندی ظاہر کی۔ اب ان کے الگ ہونے کا وقت آ گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا سامان الگ کر لیا اور جانوروں کو بھی آپس میں تقسیم کر لیا۔ ایک ریچھ، ایک بھیڑیا، ایک لومڑ، ایک خرگوش سیفو نے لے لیا اور باقی جانور زلفو نے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ دونوں بھائی گلے ملے اور اپنے شکاری باپ کا دیا ہوا چاقو انہوں نے چلتے وقت ایک درخت میں گاڑ دیا۔ بڑا بھائی زلفو مغرب کی طرف روانہ ہوا اور سیفو مشرق کی طرف چلا گیا۔ پھر امیر آدمی ایک بھائی کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا اور دوسرا بھائی شیر، ریچھ، بھیڑیا، لومڑی اور خرگوش کے ساتھ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک شہر میں پہنچا جہاں پر اس نے دیکھا کہ ہر مقام پر سیاہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ اس نے ایک سرائے میں پہنچ کر دم لیا۔ یہ سرائے 12 سنگے کی سرائے کے نام سے مشہور تھی، مگر اس کے پھاٹک پر ہرن کے سنگ تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک منحوس شام تھی۔ اس نے وہاں پر ایک بڑا کمرہ کرائے پر لیا اور ایک استقبل میں اپنے جانوروں کو رکھا۔ سامان رکھنے کے بعد اس نے سرائے والے سے پوچھا کہ تمام گاؤں میں اتنی سیاہی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ سرائے والے نے بتایا کہ کل بادشاہ کی بیٹی ماری جائے گی۔ شکاری نے پوچھا، کیا وہ بیمار ہے؟ سرائے والے نے جواب دیا، نہیں، وہ بالکل جوان ہے اور بہت خوبصورت ہے، مگر افسوس اس کی موت پر ہے اور وہ بھی بڑی بے رحمی سے ماری جائے گی۔ اتنا کہہ کر سرائے والے نے گہری سانس لی۔ سیفو نے پوچھا، آخر کیا بات ہے؟ اس طرح مرنے کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک پہاڑ ہے جہاں 7 سر والا ایک اژدہا رہتا ہے۔ وہ اژدہا روزانہ ایک کنواری لڑکی کھاتا ہے۔ اگر اس کی شرط پوری نہ ہو تو وہ تمام ملک کو برباد کر دے گا۔ وہ ایسے سب لڑکیوں کو کھا چکا ہے اور سوائے بادشاہ کی لڑکی کے اب کوئی اور باقی نہیں، جو کہ دوسری لڑکی بھی نہیں بھیجی جا سکتی۔ اس لیے کل شہزادی کی باری ہے اور پرسوں اژدہا اس بیچاری کو ختم کر دے گا۔ لیکن تم اس اژدہے کو مار کیوں نہیں ڈالتے؟ اس اژدہے کو کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ سب جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ سن کر سیفو بولا، اچھا، میں کچھ سوچ کر تم کو جواب دوں گا، اور اپنے سب جانوروں کو جمع کر کے شہزادی اور اژدہے کا قصہ سنایا۔ اس قصے کو سننے کے بعد شیر نے ایک دھاڑ ماری، ریچھ گڑ گڑایا، بھیڑیا چیخا اور لومڑی بھی کچھ سوچنے لگی اور بیچارہ خرگوش تھر تھر کانپنے لگا۔ کچھ دیر بعد شیر بولا، اس اژدہے کو فوراً مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ اس نے کہا، اس کی گردن دبوچ کر گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ بھیڑیا بولا، مجھے بھی ان کی رائے سے اتفاق ہے۔ لومڑی
بولی ہمیں کوئی ترکیب ایسی سوچنا چاہیے کہ شہزادے کو نقصان پہنچائے بغیر اژدہا قابو میں آ جائے۔ خرگوش بولا میری رائے میں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ چلیں اتنا ہی اچھا ہے۔ شکاری ان سب کی باتیں سن کر لومڑی سے کہا مجھے تمہاری رائے پسند ہے، تم ادھر ادھر جاؤ اور کچھ خبر لے کر آؤ۔ پھر لومڑی آس پاس کی لومڑیوں کے پاس پہنچی اور ان سے تمام ماجرا بیان کیا۔ ایک لومڑی نے کہا میں تمہارے آقا کو اژدھے پر قابو پانے کی کوئی ترکیب تو نہیں بتا سکتی، البتہ سامنے والے پہاڑ کے راستے پر ایک جھونپڑی ہے جہاں شکاریوں کے دیوتا رہا کرتے تھے۔ اگر آج رات تمہارا آقا وہاں جا کر دعا مانگے تو شاید ہو سکے کہ اس کو کوئی ترکیب بتائی جائے۔ پھر لومڑی سیفو کے پاس آئی اور اسے اپنی گفتگو دہرائی جو اس بوڑھی لومڑی کی تمام بات اس سے کہی تھی۔ پھر سیفو اپنے سب جانوروں کو باہر نکالا اور بغیر کسی سے کچھ کہے پہاڑ پر جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ راستے میں سیفو کو وہ جھونپڑی مل گئی، وہاں وہ اپنے 4 جانوروں کے ساتھ ٹھہر گیا اور تمام رات عبادت میں گزار دی۔ پھر وہ ایک کونے میں پڑ کر سو گیا۔ سوتے میں اس نے دیکھا ایک بزرگ اس سے کہہ رہا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد تمہیں اس جھونپڑی میں شربت کے 3 پیالے ملیں گے، اگر تم ان تینوں پیالوں کا شربت پی جاؤ تو تم دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان بنو گے۔ اس کے بعد تم اس پتھر کو بھی اٹھا سکو گے جو اس جھونپڑی کے باہر پڑا ہوا ہے۔ اس پتھر کے نیچے تم کو ایک تلوار ملے گی، یہ اژدھے کے لیے بنائی گئی ہے۔ سیفو سویا ہوا تھا، وہاں اس کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو 3 پیالے شربت سے بھرے ہوئے ملے۔ رات کے خواب کا خیال کر کے وہ ان تینوں پیالوں کو دم بھر میں خالی کر گیا۔ شربت کے پیالے پیتے ہی اس نے محسوس کیا کہ دنیا بھر کی طاقت اس کے بدن میں آ گئی۔ اس کے بعد وہ باہر آیا اور پھر اس کو ایک پتھر نظر آیا۔ پتھر کو دیکھ کر اس نے کچھ سوچا اور اس کے بعد شیر اور ریچھ کو آواز دی، ان دونوں سے پتھر اٹھانے کو کہا۔ ریچھ اور شیر نے بہت زور لگایا لیکن دونوں پتھر کو 1 انچ بھی نہ ہلا سکے۔ تب سیفو بولا ہٹو اب میری باری ہے، یہ کہہ کر اس نے پتھر کو بڑی آسانی سے اٹھا کر پھینک دیا۔ پتھر اٹھاتے ہی اس نے دیکھا کہ 4 فٹ لمبی ایک تلوار وہاں رکھی ہوئی تھی جس کا وزن 2.5 کلو کے برابر تھا۔ اس عرصے میں شہزادی اپنے وزیر کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ اس جھونپڑی پر پہنچنے کے بعد اس نے کچھ نظر چڑھائی اور وزیر بادشاہ سے شہزادی کے پہاڑ پر پہنچ جانے کا حال کہنے کے لیے واپس ہوا۔ سیفو نے شہزادی کو اپنی طرف آتا دیکھا تو اپنے جانوروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور ان کے پیچھے پیچھے وہ خود بھی پہنچا اور ان سب نے شہزادی سے ملاقات کی۔ اس کے بعد شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ آپ مجھ سے اور ان جانوروں سے ہرگز نہ ڈریں، ہم سب آپ کے خادم ہیں، یہاں پر ہم لوگ آپ کی جان بچانے آئے ہیں، ہم آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ اس اژدھے کو ختم کر دیں گے۔ شہزادی بولی اچھے شکاری خدا تمہاری مدد کرے، لیکن مجھے تمہاری کامیابی کی زیادہ امید نہیں ہے۔ تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس کی کوشش کی لیکن سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سیفو بولا حضور کا فرمانا بجا ہے مگر مجھے بھی کوشش کر لینے دیجیے، کیا پتہ خدا میری مدد کرے اور میں آپ کے سامنے سرخرو ہو کر واپس آؤں۔ یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک طوفان آنے کا شور ان لوگوں نے سنا اور آواز اتنی تیز تھی کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ یہ اژدھے کی پنپناہٹ تھی، تمام آسمان پر دھواں ہی دھواں پھیل گیا اور اس نے سانس لی تھی۔ سیف نے شہزادی سے کہا سرکار آپ اس پیڑ کے نیچے تشریف رکھیں اور اپنی سلامتی کی دعا مانگیں اور خادم کو رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ شہزادی کانپتی ہوئی درخت کے نیچے جا پہنچی، خرگوش بھی اس کے پاس آ گیا، باقی چاروں جانور اپنے آقا کے ساتھ چلے گئے۔ 7 سروں والا اژدہا اسی اثنا میں آگے بڑھ رہا تھا، وہ لمبائی میں 40 سے 50 فٹ سے کم نہ تھا۔ سیفو نے اس کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں تلوار سنبھالی۔ جب اژدہے کی نظر سیفو پر پڑی تو اس نے کہا کہ تم اس پہاڑ پر کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ سیفو نے جھوٹتے ہی جواب دیا اگرچہ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا لیکن میں نے تجھے مارنے کی قسم کھائی ہے، اب تو اپنے آپ کو بچا۔ اژدھے نے کہا میں اپنے آپ کو کبھی نہیں بچاتا بلکہ حملہ کرتا ہوں۔ اس نے زمین سے اپنا سر اٹھایا اور منہ سے ایسا دھواں نکالا جو بادلوں کی طرح چاروں طرف چھا گیا اور اس کے بعد تیزی سے اس نے شکاری پر حملہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سیفو بیچارہ گھبرا گیا لیکن فوراً ہی اس نے اپنے حواس جمع کر کے اژدہے پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک سر الگ ہو کر گر پڑا۔ اژدہے نے زور سے چیخ ماری اور پھر اٹھا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ ہوئی کیونکہ سیفو نے دوسرا وار کر کے اس کا دوسرا سر قلم کر دیا۔
تیسری مرتبہ اس نے پھر کوشش کی، لیکن اس مرتبہ بھی اس کو اپنے ایک سر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آخر کار وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سیفو نے تلوار کے 2 واروں سے اس کے باقی سر بھی الگ کر دیے۔ لڑائی ختم ہوئی اور سیفو خوش شہزادی کے پاس پہنچا۔ اس دوران شہزادی کو بے ہوش پایا۔ پھر اس نے شہزادی پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ شہزادی ہوش میں آئے۔ اتنے میں شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اچھی طرح ہوش میں آ گئی تو سیفو نے بتایا کہ اژدہے کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ شہزادی نے یہ سنتے ہی پہلے خدا کا شکر ادا کیا، اس کے بعد اس سے مخاطب ہوئی کہ اے پیارے شکاری، میرے ابا جان تم کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، اب وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص اس اژدہے کو مارے گا اس کے ساتھ میری شادی کر دی جائے گی۔ کی طرح متوجہ ہوئی اور انعام کے طور پر اس نے شیر کے گلے میں اپنی مالا اور ریچھ کے کانوں میں اپنے بوندے ڈال دیے اور بھیڑیے کے پاؤں میں اس نے اپنے ہاتھوں کے کڑے پہنا دیے اور 2 بیش قیمتی انگوٹھیاں جس میں ایک زمرد اور دوسری ہیرے کی تھی اس نے لومڑی اور خرگوش کو دے دی۔ شکاری کو اس نے اپنا ایک رومال دیا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور پھر سیفو نے اژدہے کی 7 زبانیں کاٹ کر اپنے رومال میں باندھ لی۔ پھر شکاری اور شہزادی اور تمام جانور ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ شکاری تھکن اور شہزادی خوف سے نڈھال ہو چکی تھی۔ درخت کے نیچے پہنچتے ہی دونوں کو نیند آنے لگی۔ سونے سے پہلے سیفو نے شیر سے کہا، تم دیکھتے رہنا کہ کوئی شخص ہم لوگوں پر سوتے میں حملہ نہ کر دے۔ شیر نے اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی اور سیفو دونوں نیند میں غافل ہو گئے۔ شیر ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ نیند نے اسے بھی ستانا شروع کر دیا۔ جب اس کی آنکھ نیند سے بند ہونے لگی تو ریچھ سے بولا، بھائی ریچھ، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم میری جگہ جاگتے رہو، میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اگر کوئی کھٹکا ہو تو مجھے فوراً اٹھا دینا۔ ریچھ شیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ میں بھی خمار آنے لگا۔ لومڑی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ تم دیکھتے ہو اب میری آنکھ کھلی رکھنے کی طاقت نہیں، وہ اپنے آپ ہی بند ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اگر تم اتنی مہربانی کرو کہ میری جگہ جاگتے رہو تو بہت اچھا ہو، اور اگر کوئی کھٹکا ہو تو مجھے فوراً اٹھا دے۔ لومڑی نے بھی ریچھ کی بات منظور کر لی اور اس کی جگہ آ بیٹھا۔ شیر ریچھ کی طرح بھیڑیا بھی اونگنے لگا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے لیے جاگنا مشکل ہے تو اس نے بھی بھیڑیے سے وہی خواہش کی کہ بھیڑیے نے بھی اس کی خواہش کو منظور کر لیا اور پھر بھیڑیا بھی سو گیا، لیکن وہ بلا خود آخر وہ سب تھکے ہوئے تھے۔ نیند سے پریشان ہو کر اس نے اپنی جگہ خرگوش کو متعین کر دیا اور اس سے کہا، میاں خرگوش، تم تو سوتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، فوراً میری جگہ بیٹھ جاؤ، ذرا سا بھی کوئی کھٹکا ہو تو سب سے پہلے مجھے اٹھانا۔ خرگوش کو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ سب سے زیادہ تھکا ہوا ہے، چنانچہ بغیر کسی سے کچھ کہے وہ شہزادی، شیر، ریچھ، بھیڑیا، لومڑی اور خرگوش سب ہی سو رہے تھے۔ ان کی حفاظت کرنے والا اب کوئی بھی نہ تھا، وہ بھی ان کے ساتھ سو گیا۔ اب ادھر کی سنو، وزیر جو شہزادی کے ساتھ آیا تھا ابھی واپس جا رہا تھا کہ اس نے یکا یک بہت زور کی آوازیں سنی، لیکن پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اسے بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ اژدہے کی آواز تھی۔ اس نے یکا یک خاموشی کا سبب معلوم کرنے کے لیے دوڑتے دوڑتے اوپر چڑھنے لگا۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اسے نظر آئی وہ اژدہے کے سر تھے جو الگ پڑے ہوئے تھے، اور وہاں سے تھوڑی دور پر اس نے شہزادی کو شکاری اور اس کے جانوروں کے ساتھ سوتا ہوا دیکھا۔ یہ وزیر دراصل بہت ہی بے ایمان انسان تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر اس کارنامے کو اپنا ثابت کر کے بتائے گا، اور اپنے جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے اس نے شکاری کو سوتے میں مار ڈالنے کا سوچا تاکہ کوئی جھگڑا کرنے والا نہ رہے۔ یہ سوچ کر اس نے سیفو کا سر کاٹ دیا اور پھر شہزادی کو اٹھایا۔ شہزادی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور اس کے منہ سے چیخ نکلی، اب چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تم میرے ہاتھ میں ہو، اگر تم میری بات نہ مانو گی تو اس شکاری کی طرح تمہارا سر بھی اڑا دوں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ شہزادی نے پوچھا، اچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کو بادشاہ کے سامنے یہ کہنا ہوگا کہ اژدہے کو میں نے مارا ہے۔ شہزادی بولی، میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اچھا تو تمہارا بھی وہی حشر کرتا ہوں جو اس شکاری کا کیا ہے۔ اتنا کہتے ہی وزیر نے تلوار اٹھائی۔ بیچاری شہزادی ڈر کے مارے سہم گئی اور اس کو اقرار کرنا ہی پڑا۔ پھر یہ وعدہ لے کر وزیر اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وزیر بولا،
اس نے شہزادی سے دریافت کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ شہزادی بولی جو کچھ وزیر کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ شہزادی پہلے تو خاموش رہی، لیکن جب بادشاہ نے زیادہ اصرار کیا تو وہی ہوا۔ شہزادی نے کہا اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں، مگر کم از کم 1 سال کی مہلت چاہتی ہوں۔ وزیر بہت کچھ کہتا سنتا رہا، مگر شہزادی اپنی بات پر اڑی رہی۔ وزیر نے سوچا کہیں شہزادی غصے میں سب باتیں بادشاہ سے نہ کہہ ڈالے، اس لیے وزیر کو بھی مجبوراً 1 سال تک انتظار کے لیے راضی ہونا پڑا۔ سیفو بیچارہ تو موت کی نیند سو چکا تھا، لیکن اس کے جانور بھی ابھی تک غافل پڑے ہوئے تھے۔ وزیر جب شہزادی کو لے جا چکا تو اس کے گھنٹے بعد ایک بھنورا اڑتا ہوا آیا اور بھنبھناتا ہوا خرگوش کے منہ پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے سوتے میں ہی اس کو ایک تماچا مار کر اڑا دیا، مگر بھنورا پھر آیا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے پھر اسی طرح اس کو پھر اڑا دیا۔ تیسری مرتبہ بھنورا پھر آیا اور اس دفعہ اس نے ایک ڈنگ مارا، جس کے چیخ کے ساتھ خرگوش اٹھ بیٹھا اور اس چیخ سے لومڑی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراً ہی بھیڑیے کو جگایا۔ بھیڑیے نے اٹھتے ہوئے ریچھ کو اور ریچھ نے اٹھتے ہوئے شیر کو، لیکن جب شیر نے دیکھا کہ شہزادی وہاں سے غائب ہے اور ان کے آقے کا سر الگ پڑا ہوا ہے تو اس نے بہت ہی خوفناک طریقے سے دھاڑنا شروع کیا۔ ریچھ کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا اور اس سے پوچھا یہ کیا ہو گیا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ریچھ نے بھیڑیے سے کہا کیوں جی، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ بھیڑیے نے لومڑی سے اور لومڑی نے خرگوش سے یہی سوال کیا۔ خرگوش چونکہ کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا تھا، اس وجہ سے سب نے اپنا غصہ اس پر اتارا اور سب نے خرگوش کو مارنے کی اصلاح کی۔ بیچارہ خرگوش ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا مجھے نہیں مارو، میں تم کو ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس سے ہمارا آقا فوراً زندہ ہو جائے گا۔ تمام جانور خرگوش کی یہ تدبیر سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ خرگوش بولا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں زندگی کی بوٹی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی بیمار آدمی کے منہ میں یہ بوٹی رکھ دی جائے تو وہ فوراً اچھا ہو جاتی ہے، اگر کسی زخم پر لگا دی جائے وہ بالکل بھر جاتا ہے، یہاں تک اگر کسی آدمی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں تو جسم کے سب ٹکڑوں کو ملا کر رکھ دیا جائے اور ان ٹکڑوں پر یہ بوٹی لگائی جائے تو وہ آدمی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ شیر بولا وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ خرگوش نے کہا وہ جگہ یہاں سے 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ اچھا میں تم کو 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، اس عرصے میں تم فوراً وہ بوٹی لے کر آؤ۔ یہ حکم پاتے ہی خرگوش روانہ ہو گیا۔ تبھی 24 گھنٹے گزرے بھی نہ تھے، خرگوش بوٹی کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر واپس آ گیا۔ ریچھ سے کہا تم بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہو، اس لیے اپنے آقا کے سر کو جسم سے ملاؤ، میں اس کو پکڑے رکھوں گا، اور اس میاں خرگوش تم لومڑی کے کاندھوں پر چڑھ کر اس بوٹی کو لگا دینا۔ چاروں اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ان سب کو اپنے آقا سے بہت محبت تھی، اس لیے ہر ایک نے اپنے فرض کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی خرگوش نے بوٹی اس کے سر پر لگائی تو اس نے کروٹ لی اور اس کا دل حرکت کرنے لگا۔ سیفو نے آنکھیں کھول دی۔ دوبارہ زندہ دیکھ کر سیفو کو سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ سیفو نے اپنے جانور سے دریافت کیا کہ شہزادی کہاں ہیں؟ شیر نے بغیر کسی بات کو چھپائے سارا ماجرا اس کو سنا دیا اور اس کو بتایا کہ کس طرح ان کی محنت سے اس کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔ سیفو کو شہزادی کے چلے جانے کا بہت افسوس تھا، اس نے یہاں زیادہ ٹائم تک رہنا ٹھیک نہ سمجھا اور اپنے جانوروں کے ساتھ دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں جہاں وہ جاتا وہ لوگ اس کو مداری سمجھ کر اس کے پیچھے ہو جاتے اور شیر کی گردن میں ہیرے کی مالا، ریچھ کے کانوں میں بوندے، بھیڑیے کی ٹانگوں میں کڑے اور لومڑی اور خرگوش کو انگوٹھیاں پہنے دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوتا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد سیفو پھرتا پھراتا اسی شہر میں پہنچا جہاں اس نے شہزادی کو بچایا تھا۔ اس مرتبہ شہر بہت سجا ہوا تھا۔ اس نے اسی سرائے والے سے پوچھا کہ ہمارے شہر میں غم کی وجہ سے ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی اور آج جدھر دیکھو رونق ہی رونق ہے۔ سرائے والے نے جواب دیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 1 سال پہلے ہم لوگوں کو ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور شہزادی کو 7 سروں والے اژدہے سے بچایا گیا تھا؟ اب سیفو نے پوچھا کہ کس نے بچایا تھا؟ سرائے والا بولا کہ وزیر نے اسے اژدہے سے لڑ کر شہزادی کو بچایا تھا، آج ان دونوں کی شادی ہے۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ دوسرے دن سرائے والے سے سیفو نے کہا کہ میں بادشاہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں کہ وہ خیریت سے تو ہے، میں شہزادی سے شادی کروں گا۔ سرائے والا بولا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پھر اس نے سرائے والے کو زبانیں نکال کر دکھائی جس میں اژدہے کی 7 زبانیں بند تھیں اور تمام قصہ سنایا۔ سرائے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مگر اس نے کہا تم نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے اس پر مجھ کو پورا یقین ہے، لیکن شہزادی کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی۔ اچھا شرط لگا لو۔ سرائے والے نے کہا میں اس کے لیے اپنا مکان ہارنے کو تیار ہوں، یہ میری شرط ہے۔ سیفو نے ایک تھیلی نکال کر دکھائی جس میں 1000 اشرفیاں تھی۔
سرائے میں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کسی نے محل میں جا کر بادشاہ کو اس کی خبر کر دی۔ بادشاہ نے اپنے نوکر کو سیفو کو بلانے کے لیے بھیجا۔ سیفو نے کہا کہ بادشاہ سے جب تک میرے لیے ایک جوڑا اور سواری کے لیے گاڑی نہ بھیجیں گے میں اس وقت تک نہیں آؤں گا۔ بادشاہ نے سیفو کی درخواست منظور کر لی اور سواروں کے ایک دستے کے ساتھ ایک سواری بھیج دی۔ جب گاڑی سرائے میں آ گئی تو سیفو نے سرائے والے سے کہا کہ دیکھو جس چیز کی میں نے خواہش کی تھی وہ آ گئی۔ یہ کہہ کر اس نے شاہی جوڑا پہنا اور گاڑی میں سوار ہو کر شاہی محل آ گیا۔ اس کے بعد اس کے جانور بھی اس کے ساتھ محل میں پہنچا دیے گئے۔ یہاں شہزادی اور وزیر شادی کے کپڑے پہنے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے سیفو کو بلا کر اپنے اور شہزادی کے بیچ میں بٹھایا۔ وزیر نے سیفو کو نہ پہچانا کیونکہ گردن اڑاتے وقت اس نے اس کی صورت اچھی طرح نہیں دیکھی تھی۔ اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے وزیر نے وزیر کے ساتھوں سر منگوا لیے تھے جو اس وقت دربار میں سامنے رکھے تھے۔ بادشاہ نے سیفو سے کہا کہ دیکھو یہ اس اژدہے کے سر ہیں جس کو ہمارے وزیر نے مارا تھا۔ اسی خوشی میں آج شہزادی کی شادی وزیر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی سیفو نے بادشاہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا اژدہے کے ساتوں؟ پھر سیفو نے کہا کہ اژدہے کے ساتوں سر کھول کر ان کے منہ میں دیکھا جائے کہ ان کی زبانیں ہیں یا نہیں۔ وزیر کے چہرے کا رنگ یہ باتیں سن کر اتر گیا۔ اس نے کبھی اژدہے کے منہ کھولنے کی ہمت نہ کی تھی۔ اس نے کہا اژدہے کی زبانیں نہیں ہوتی۔ یہ سن کر سب کو ہنسی آ گئی اور سیفو نے کھڑے ہو کر رومال میں سے ساتوں زبانیں نکال کر سب کو دکھائی اور ساتوں زبانیں اژدہے کے منہ میں کھول کر اندر جما دی اور خالی رومال شہزادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ اس رومال کو پہچانتی ہے؟ شہزادی بولی ہاں یہ رومال میں نے اسی کو دیا تھا جس نے اس کو مار کر مجھے بچایا تھا۔ سیفو نے پوچھا اژدہے کو کس نے مارا تھا؟ شہزادی فوراً بولی تم نے۔ یہ بات سن کر سب کو تعجب ہوا۔ بادشاہ نے سیفو سے دریافت کیا کہ تم نے مجھ سے شادی کی درخواست کیوں نہ کی؟ اس پر سیفو نے انہیں تمام واقعات بادشاہ کو بتا دیے کہ کس طرح وزیر نے اس کو مار ڈالا تھا مگر اپنی جانوروں کی محنت سے وہ دوبارہ زندہ ہوا اور یہ کہ گھومتا ہوا وہ سال بھر کے اندر اسی شہر میں آیا۔ شہزادی نے سیفو کے بیان کی تصدیق کر دی اور کہا کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ سے سال بھر کی مہلت مانگی تھی کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اتنے عرصے میں سب واقعات آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے 12 تجربہ کار آدمیوں کی ایک کمیٹی قائم کی اور وزیر کا معاملہ پیش کیا۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر وزیر کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ وزیر کی موت سے رعایا بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ لوگ اس کے ظلم اور سختیوں سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ اس طرح شہزادی کی شادی سیفو کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کی گئی اور اس کو اپنے ایک صوبے کا گورنر بنا دیا۔ شادی کے بعد سیفو سرائے والے کو کبھی نہیں بھولا۔ اس نے اس کو بلوایا اور اسے کہا کیوں بھائی اب تو میرا کہنا ٹھیک ہوا، میری شادی شہزادی کے ساتھ ہو گئی، اب تمہارا باغ اور مکان میری ملکیت ہے۔ جی ہاں انصاف تو یہی کہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے لیکن رحم کچھ اور کہتا ہے۔ شہزادی کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا لیکن وہ اپنے پرانے شوق و شکار اور اپنے ساتھی جانوروں کو نہیں بھولا تھا۔ حسب معمول اس کو ایک بہت گھنے جنگل میں شکار کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ اس جنگل سے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت سے شکاریوں کو اس راستے جاتے دیکھا ہے مگر آج تک کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ ان بیچاروں پر کیا گزری یہ قصے سیفو نے بھی سنے ضرور تھے لیکن اس نے کہا جب تک میں اس جنگل کو پار نہ کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے بہت منع کیا لیکن ایک دن صبح کے وقت وہ ان سب کو چھوڑ کر اپنے 5 جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ جنگل میں کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ اس نے ایک ہرنی دیکھی جو روئی کے گالے کی طرح سفید تھی۔ ہرنی کو بھاگتا دیکھ کر اس نے اپنا گھوڑا تیز کیا اور جنگل میں بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے جانور بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انتظار کیا لیکن وہ نہ آیا تو وہ لوگ تنہا لوٹ آئے اور محل میں جا کر شہزادی کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ شہزادی یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سیفو جب بہت دیر تک ہرنی کا پیچھا کرتا رہا اور اس کو اپنی نظروں سے غائب نہ ہونے دیا تو وہ دور تک بھاگتا ہوا تھک گیا اور پھر رک گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سفید ہرنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر غائب ہو گئی ہے۔ سیفو کو اب پتہ چلا کہ وہ جنگل میں بہت دور تک چلا آیا ہے۔ اس نے اپنا بغل اٹھایا اور بہت زور سے بچایا لیکن اس کا بجانا بیکار ثابت ہوا کیونکہ اس کی آواز پر کوئی آدمی نہیں آیا۔ اب وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ اس کے 5 جانور بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے آگ جلائی اور آگ جلائے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ سیفو نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہ آواز اس کو پھر سنائی دی۔ اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ درخت کے اوپر ایک عورت بندھی ہوئی ہے اور وہ کراہ رہی ہے
اوہو، ارے میں مری، بوڑھی عورت چلائی، میں مری جا رہی ہوں۔ پہلے تو سیفو کو تعجب سے دیکھا، مگر بعد میں اس کے اوپر بہت رحم آیا اور عورت سے بولا، بڑی بی، اگر تم کو سردی لگ رہی ہے تو نیچے اتر آؤ اور اس آگ سے اپنے آپ کو گرمی پہنچاؤ۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، عورت نے جواب دیا، تمہارے جانور مجھے کاٹ لیں گے، میرے جانور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سیفو نے جواب دیا، ان سے تم بالکل نہ ڈرو اور یہاں آگ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت در حقیقت ایک جادوگرنی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اس وقت تک نیچے نہیں آؤں گی جب تک تم اپنے جانوروں کی پیٹھ پر یہ شاخ نہ مارو جو میں نیچے پھینکتی ہوں۔ اچھا شاخ میرے پاس پھینکو۔ اس نے یہ لفظ کہے ہی تھے کہ درخت کی ایک شاخ اس کی ٹانگوں کے پاس آ کر گری۔ سیفو نے اس کو اٹھا لیا اور باری باری اس شاخ سے اپنے سب جانوروں کو چھو دیا۔ تمام جانور پتھر کے ہو گئے۔ سیفو اس پر تعجب کر رہا تھا کہ چالاک عورت فوراً درخت سے نیچے اتری اور سیفو کے ہاتھ سے شاخ لے کر اس کی پیٹھ پر لگا دی۔ سیفو بھی پتھر کا بن گیا۔ جادوگرنی نے اسے 5 جانوروں سمیت ایک غار میں ڈال دیا جہاں پہلے ہی بہت سے آدمی اس کے جادو کے اثر سے پتھر کے بنے پڑے تھے۔ ادھر شہزادی کا یہ حال تھا کہ وہ روزانہ اپنے شوہر کی آمد کا انتظار کرتی۔ بہت دن تک انتظار کرنے کے بعد وہ مایوس ہو گئی اور رنجیدہ رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد سیفو کا بھائی زلفو بھی گھومتا پھرتا اسی شہر میں آ گیا۔ سب سے پہلے تو وہ اس جگہ پہنچا جہاں ان دونوں بھائیوں نے جدا ہوتے وقت چاقو ایک درخت میں گاڑ دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جدھر اس کا بھائی سیفو گیا تھا اس طرف کے چاقو کا پھل زنگ آلود تھا، لیکن اس پر پورا زنگ نہیں آیا تھا، جس سے سیفو نے یہ سوچا کہ سیفو مرا تو نہیں مگر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ جب زلفو شہر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کے دربان کو یہ ہوا کہ سیفو واپس آ گیا ہے۔ وہ فوراً محل کی طرف دوڑے اور جا کر یہ خبر دی کہ شہزادہ 5 جانوروں سمیت واپس آ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر سب کو تعجب ہوا اور خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے فوراً آدمی بھیجے کہ وہ شہزادے کو لے آئیں۔ نووارث زلفو پہلے تو اتنے آدمیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرایا، لیکن فوراً ہی وہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور چپکے ان کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس وقت اپنے بھائی کی جگہ لینا مناسب ہوگا، کیونکہ بعد میں حالات معلوم ہونے کے بعد ممکن ہے کہ وہ اس کو بچا لے۔ محل میں پہنچنے کے بعد اس کا شاندار استقبال ہوا۔ شہزادی کو بھی پورا یقین تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ چنانچہ جب وہ دونوں تنہا ہوئے تو شہزادی نے اتنے دنوں تک الگ رہنے کی بہت شکایت کی۔ زلفو نے ہر بات کا مناسب جواب دیا اور کہا، میں جنگل میں بھٹک گیا تھا، آج اس قابل ہوا کہ صحیح راستہ چل کر یہاں آ گیا۔ 2-3 دن میں زلفو نے تمام واقعات کا پتہ چلا لیا اور جادو کے جنگل کا حال بھی معلوم کر لیا۔ اس نے کہا، آج میں شکار کھیلنے کے لیے پھر اسی جنگل جاؤں گا۔ بادشاہ اور نوجوان شہزادی نے بہت کوشش کی کہ زلفو وہاں نہ جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور دوسرے دن صبح کو وہ بھائی کی طرح 5 جانوروں کو لے کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کو بھی وہی سفید ہرنی نظر آئی اور وہی ہوا، مگر وہ اس کو کہا تو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے اس کے بھائی نے آگ جلائی تھی، زلفو نے بھی ویسے ہی آگ جلا لی۔ آگ جلانے کی تھوڑی دیر بعد اس نے بھی کسی عورت کے کڑھانے کی آواز سنی، ارے ارے، یہاں کتنی سردی ہے۔ جب گردن اٹھا کر زلفو نے دیکھا تو اس کی نظر جادوگرنی پر پڑی۔ اس نے کہا، بڑی بی، اگر تم کو سردی لگ رہی ہے تو نیچے آ جاؤ، اپنے آپ کو اس آگ سے گرمی پہنچاؤ۔ میں نیچے نہیں آؤں گی، مجھ کو تمہارے جانور کاٹ کھائیں گے، میرے جانور نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بڑھیا بولی، میں تم کو یہ شاخ دیتی ہوں، اگر یہ شاخ اپنے جانوروں کو لگا دو تو میں نیچے آؤں گی۔ اس بار زلفو کو کچھ تعجب ہوا۔ اس نے جادوگرنی سے کہا، میں اپنے جانوروں پر تم کو پورا اختیار دیتا ہوں، تم خود نیچے آؤ اور جو چاہو کرو، اگر اب بھی تم نیچے نہ آؤ گی تو میں تم کو پکڑنے آؤں گا۔ واہ واہ، یہ خوب کہی، اگر تم مجھ کو پکڑنا بھی چاہو تو نہیں پکڑ سکو گے، اب تم بچو، میں تمہارے ایک گولی مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر زلفو نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کی طرف تاک کر نشانہ لگایا، لیکن جادوگرنی پر لوہے کی گولیوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ جادوگرنی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، تم بڑھیا شکاری معلوم نہیں ہوتے۔ اپنے نشانے کو پہلی بار خطا ہوتا دیکھ کر زلفو کو بہت افسوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، دوبارہ بندوق بھری اور اس مرتبہ اس نے اوپر سے اپنا چاندی کا بٹن بھی ڈال دیا اور جادوگرنی کی طرف نشانہ لگاتے ہوئے کہا، اب بچو۔ نشانہ لگتے ہی جادوگرنی دھڑام سے نیچے آ گری اور زلفو فوراً ہی اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا، بدمعاش عورت، اگر مجھ کو ٹھیک نہیں بتایا کہ میرا بھائی کہاں ہے تو میں تجھ کو یہیں اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ جادوگرنی ڈری اور پھر اس نے سارا حال بتانے کا وعدہ کر لیا۔ اچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ جادوگرنی بولی، وہ اس غار کے اندر ہے اور وہ پتھر کا ہو گیا ہے، اس کے جانور بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔
اس بار زلفو کو بہت غصہ آیا اور وہ جادوگرنی کو گھسیٹتا ہوا غار کے پاس لے گیا اور وہاں جا کر اس سے کہا، اب صرف میرے بھائی کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو اپنے جادو سے زندہ کرو۔ جادوگرنی یہ دیکھ کر کہ اب سوائے حکم ماننے کے کوئی چارہ نہ تھا، اس نے ایک شاخ اٹھائی اور ہر پتھر کو چھونا شروع کیا۔ نوجوان سیفو اپنے جانوروں کے ساتھ زندہ ہو گیا اور بھی بہت سے آدمی زندہ ہو گئے اور سب لوگ خوشی خوشی اپنے بچانے والے کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ جب دونوں جڑواں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانا اور دوبارہ ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوئے، اس کے بعد ان دونوں نے اس خیال سے کہ وہ لوگوں کے ساتھ یہ جادوگرنی دوبارہ حرکت نہ کرے، اس کو آگ میں جھونک دیا۔ جادوگرنی ابھی اچھی طرح سے جلی بھی نہ پائی تھی کہ وہ جادو کا جنگل دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ جہاں وہ دونوں بھائی کھڑے تھے وہاں سے بادشاہ کا محل صاف نظر آ رہا تھا۔ دونوں بھائی اس وقت محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سیفو نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہو گیا ہے اور بادشاہ نے اسے ایک صوبے کا گورنر بھی بنا دیا ہے۔ زلفو ہنس کر بولا، میرے ساتھ بھی عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو لوگوں کو میرے اوپر تمہارا شبہ تھا اور میرا بھی شاہانہ استقبال ہوا۔ سیفو بولا، ہاں بھائی، ہم دونوں اس قدر ہم شکل ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں آسانی سے نہیں پہچان سکتے۔ اچھا، اب ہم دونوں الگ الگ راستے سے شہر میں داخل ہوں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ مشورہ زلفی کو بہت اچھا لگا۔ پھر دونوں بھائی الگ الگ دروازوں سے شہر میں پہنچے۔ دونوں دروازوں کے دربان آگے آگے بھاگتے ہوئے ایک ساتھ شاہی محل میں پہنچے اور ایک ہی وقت میں دونوں دربانوں نے اطلاع دی کہ شہزادہ جانوروں سمیت واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اس کا داماد ایک ہی وقت میں شمالی اور جنوبی دروازے سے کیسے آ گیا۔ دونوں بھائی اس وقت بادشاہ کے سامنے پہنچے اور جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ بھی باری باری دونوں شہزادوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس سے پوچھا، پیاری بیٹی، ان دونوں میں تمہارا شوہر کون ہے؟ شہزادی بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئی، مگر فوراً ہی اس کو اپنی ان چیزوں کا خیال آیا جو اس نے ایک بھائی کے جانوروں کو دی تھی۔ سیفو کے پیچھے اس کے سب جانور اپنی اپنی چیزیں، شیر کی گردن میں مالا اور ریچھ کے پاؤں میں کڑے، بھیڑیے کے پاؤں میں چوڑیاں، خرگوش اور لومڑی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھی۔ شہزادی نے سیفو کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، یہ میرا شوہر ہے۔ نوجوان سیفو نے خوش ہو کر کہا، بالکل ٹھیک پہچانا شہزادی، اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ امید کرتی ہوں دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔